اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کی رسی کو دراز کرتا ہے جب تک کہ وہ انسان اپنی خطاؤں سے توبہ نہ کر لے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنی خطاؤں سے توبہ نہیں کرتا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رسی کو کھینچ لیتا ہے۔ ایک ایسا ہی انسان مسلمانوں کی ہسٹری کے اندر گزرا جو دنیا کا طاقتور ترین انسان تھا، جو دنیا کے کسی بھی ملک کے قانون توڑنے کے اوپر فخر محسوس کرتا تھا۔ دوستو اس کا نام سیف الاسلام تھا، جو معمر قذافی کا بیٹا تھا۔ معمر قذافی وہی جو لیبیا کا صدر تھا۔ سیف الاسلام زمین پر سب سے زیادہ طاقتور انسان، یہاں یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ جس نے خود کو خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، کیونکہ وہ اتنا امیر تھا کہ اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں تھا، وہ جو چاہتا وہ کر لیتا تھا۔ یورپ کے اندر اس کو پلے بوائے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اتنی دولت تھی اس کے پاس کہ 2006 کے اندر اس کو اسرائیل کی ایک اداکارہ سے محبت ہو گئی تو اس نے اس کو لاکھوں ملین ڈالر دے کر اپنا بنا لیا۔ یہی نہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر آسانی کے ساتھ چلا جاتا تھا۔ دوستو ایک ایسی کہانی ہے جس کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ سال 2 سال کے بعد ان کو تکلیفیں بیماریاں گھیر لیتی ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے یہ ان کے گناہوں کے سبب ہے؟ ایسے ہی اس انسان کی زندگی کے اندر ہے، اللہ نے اس کی رسی کو اتنا دراز کیا کہ یہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اور ایسی پکڑ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پکڑتا ہے تو پھر منہ کے بل اس کو زمین پہ گرا دیتا ہے۔ لیبیا کے کرنل قذافی کا بیٹا بھی ان میں سے ایک تھا۔ یہ بہت ہی بااثر انسان تھا۔ برطانیہ کے صدر ٹونی بلیئر اس کو اپنا ذاتی دوست کہتا تھا، اور برطانیہ کے محل کے دروازے اس کے لیے ہر وقت کھلے رہتے تھے، یہاں تک کہ ملکہ برطانیہ اور اس کے پریزیڈنٹ اس کو دعوت پر مدعو کیا کرتے تھے، جہاں پر دنیا کے تمام لوگ ایک جھلک دیکھنے کے لیے ایک مرتبہ کی انٹری ملکہ برطانیہ کے اندر کرنے کے لیے ترستے تھے۔ یہ وہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اس کو شمالی لندن کے اندر ایک محل پسند آیا، وہیں پر کھڑے کھڑے اس کو 3 ارب 65 کروڑ روپے کے اندر خرید لیا۔ دنیا کی سب سے مہنگی ترین سالگرہ سیف الاسلام نے منائی۔ یہ ایسی سالگرہ تھی جو مینٹو کارلو کے اندر منائی گئی، جس وقت یہ 37 سال کا ہوا۔ یہاں تک کہ برطانیہ کے شہزادے بھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ دنیا کی تاریخ کی سب سے مہنگی سالگرہ تھی، جس کے اندر سونے کی کانوں کے مالک، دنیا کے بڑے بڑے امیر ٹائکون وہاں پر آئے۔ اس سالگرہ کے اندر کروڑوں لاکھوں ڈالر کا خرچہ کیا گیا۔ اس کے باوجود ایک ایسا انسان اپنی عیاشیوں سے باز نہیں آیا۔ سیف الاسلام کو پینٹنگ کا بے حد شوق تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کے محل کے اندر کروڑوں ڈالر کی پینٹنگ موجود تھی۔ اس کے علاوہ سیف الاسلام لیبیا کی انویسٹمنٹ کمپنی کا سربراہ تھا، جو دنیا کے اندر کسی بھی ملک میں 10 بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کر سکتی تھی۔ یہیں تک نہیں، یہ اتنا بااثر شخص تھا کہ قذافی نے اس کے کہنے پر نیوکلیئر پروگرام کو ترک کیا۔ کہتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چھوٹ دیتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم کو چھوٹ دیتا ہے کہ شاید وہ راہ راست پہ آج، اور ظالم کو یہ لگ رہا ہوتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی میرا ساتھ دے رہا ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہوا، ان کے گناہوں کے سبب ان کے اوپر نعمتیں بڑھنے لگی تو انہوں نے گمان کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو نعمتیں ہمارے گناہوں کے سبب ہیں۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر اللہ گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرتا تو ہماری تو کب کی پکڑ ہو چکی ہوتی، بلکہ ہمیں تو وہ ہمارے گناہوں کے سبب اور زیادہ عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ظالموں کا کبھی بھی ساتھ نہیں دیتا اور نہ ہی اس کو پسند کرتا ہے جو ظالموں کا ساتھ دیتا ہے۔ قذافی کا یہ پلے بوائے بیٹا عیاشی کی زندگی گزار رہا تھا، اس نے یہاں تک کہ اپنے شوق پال رکھے تھے، جو کروڑوں کے شوق تھے۔ اس نے دنیا کے مشہور گینگ کو چھڑوایا، جس کے متعلق یہ مشہور تھا کہ وہ چھوٹی بچیوں کو ایڈز کے انجیکشن لگواتے ہیں۔ یہاں سے اس کی بربادی شروع ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس انسان کو لیبیا کے ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر ایک چھوٹی سی غار کے اندر سے گرفتار کیا گیا۔ جہاں سے شخص کو گرفتار کیا گیا وہاں پر 1 مہینے تک یہ چھپا رہا۔ اس کے اندر نہ تو کوئی واش روم تھا، جبکہ اس کے گھر کے اندر عالی شان واش روم تھے، ایک محل نما واش روم تھے، اور پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں تھا، بلکہ اس غار کے سامنے ایک چھوٹا سا جوڑ تھا، تالاب تھا، وہ اتنا گندا پانی تھا کہ وہاں سے جانور بھی پانی پینا پسند نہیں کرتے ہوں گے جہاں سے اس شخص نے پانی پیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو دنیا کی مشہور کمپنی اس کے لیے پانی تیار کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی قید خانے کے دوران جہاں پر اس نے خود کو چھپا رکھا تھا، اس کی انگلیاں کٹ گئیں اور پٹی کرنے کے لیے بھی اس کے پاس سامان موجود نہیں تھا، جبکہ اس کے محل کے اندر 40 سے 50 ڈاکٹر ایٹ اے ٹائم موجود رہتے تھے اس کے خاندان کی خدمت کے لیے، جو کسی بھی مسئلے میں ہونے کی صورت میں فوری طور پر علاج کر دیتے تھے۔ جب اللہ کی رسی دراز ہوئی اور اس کو اللہ نے دوبارہ رسی کو کھینچا تو یہ منہ کے بل گرا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، پھر اس کو دنیا کے کسی بھی ملک نے پناہ نہ دی۔ اتنا بااثر انسان، اتنا طاقتور انسان، جہاں پر یہ جاتا تھا تو لوگ اس سے ملنا فخر سمجھتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رسی کو دراز کیا ہوا تھا تو یہ سرکش ہوا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رسی کو کھینچ دیا تو یہ منہ کے بل گرا۔ تو اس کو یہ اصلیت بھی پتا چلی کہ دنیا کے اندر کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، دنیا صرف پیسے اور مطلب کے لیے ہے۔ معمر قذافی، دنیا کو یہ لگتا تھا کہ معمر قذافی کے بعد یہ لیبیا کا حکمران بنے گا، لیکن کیونکہ ایک پلے بوائے تھا، بڑا بااثر شخص تھا لیبیا کے حکمران قذافی کی، جس وقت حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کی عیاشیاں بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ یہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ترسنے لگا، جبکہ اس کے محل کے اندر اتنا کھانا بنتا تھا کہ ہزاروں لوگ کھا سکتے تھے، جو اس اکیلے کے لیے بنتا تھا۔ یہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر گھومنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ یہ تب تک ہی ممکن تھا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی رسی کو دراز رکھا تھا۔ دوستو یہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو رسی کو دراز کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ آزاد ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی رسی کو کھینچتا ہے اور یہ بتا دیتا ہے دنیا کو کہ اللہ موجود ہے، تو یہ ایک ایسی ہمارے لیے سبق امیز کہانی ہے کہ اپنی دولت کے اوپر کبھی بھی غرور نہ کریں، اپنی جوانی کے اوپر کبھی بھی غرور مت کریں۔ یہ تمام چیزیں فانی ہیں جو ایک وقت تک آپ کے پاس رہیں گی، اور اس وقت کے گزر جانے کے بعد وہ چیزیں آپ کے پاس موجود نہیں ہوں گی۔ تو
تو لہذا دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، کبھی اور کسی وقت بھی غرور اور تکبر کا اظہار مت کریں۔